اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا خوب حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں نفس کی پاکی، تزکیہ نفس اور باطن کو خوب پاک اور چمکدار بنانے کا ذریعہ ہیں، یعنی سیلف پیورٹی، سیلف کلیننگ، سیلف شائننگ کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بہترین موقع دے رہا ہے کہ اپنے سیلف کو چمکدار بنا لیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نفس کی مخالفت کی ٹریننگ میں زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں انسان اگرچہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بڑی چیز کو اختیار کیا ہوا ہے، یعنی نفس کی مخالفت۔ رمضان عربی ورڈ ہے، اس کا مادہ ہے رمضا، جس کے معنی ہے سخت گرمی جلا دینے کے، یعنی رمضان المبارک کی ساری عبادتیں مومن بندوں کے دانستہ نادانستہ جان بوجھ کر انجانے میں کیے جانے والے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گولڈ کو، سونے کو پالش کر کے اس کا میل کچیل ویسٹیج ہٹا دیا جاتا ہے، تبھی کہیں سونا چمکدار بن جاتا ہے۔ خلعی کرنے کے بعد جس طرح برتن چمکدار ہو جاتے ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک کی یہ عبادتیں مومن بندے سے اس کے میل کچیل کو، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کے حق میں چمکانے والا اور میل کچیل کو دور کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، چھوٹی سوچ والے انسان کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ اصل اور بڑے بڑے دشمنوں سے وہ غافل ہوتا ہے اور اپنے جیسے ہی دو پیر دو ہاتھ کے انسان کو دشمن سمجھتا ہے، حالانکہ اصل دشمن وہ ہے جو اس کی روحانیت کو غارت اور برباد کر دے۔ اصل دشمن وہ ہوتے ہیں جو ایک مومن بندے کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور اصل دشمن کون ہے یہ سنیے۔ حضرت میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرما دیے کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں۔ یہ لفظ دشمن دال شین میم نون، اسی میں وہ سارے دشمنوں کی تفصیل آ گئی ہے۔ انسان کے 4 بڑے دشمنوں میں پہلا نفس، دوسرا شیطان، تیسری دنیا اور چوتھا مخلوق۔ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے،
اس میں سب سے بڑے دشمن یعنی نفس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نفس بہت حکم دینے والا ہے، بہت زیادہ آرڈر دے کر انسان کی روحانیت اور آخرت کو برباد کر دینے والا ہے، لیکن اللہ جس پر رحم کرے، اللہ جس پر مہربان ہو جائے، اسے نفس کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، بڑے بڑے دشمنوں کا ڈیفنس کیسے کریں؟ تو اس موقع پر سب سے بڑے دشمن نفس کے تعلق سے، نفس کی اصلاح، نفس کے کریکشنز، نفس کو کنٹرول کرنے کے 4 طریقے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک ہے مشارطہ، دوسرا ہے مراقبہ، تیسرا ہے محاسبہ اور چوتھا ہے مؤاخذہ۔ مشارطہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا دیں کہ گناہ نہیں کروں گا، بیٹ لگائیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہر صبح نفس کے ساتھ یہ شرط لگائی جائے کہ آج دن بھر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو نفس کی اصلاح ممکن ہے۔ دوسرا ہے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ انالائز کرے، تجزیہ کرے، کیا کہ آیا گناہ تو نہیں کیا، یعنی دن بھر خود اپنے آپ کی نگرانی کرتا رہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اور تیسرا ہے محاسبہ، یعنی اکاؤنٹنگ، کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آج مجھ سے دن بھر میں کتنے گناہ ہوئے اور کتنے نیکیاں۔ رات سونے سے پہلے تنہائی میں اچھی طرح سے جائزہ لے لے، اکاؤنٹنگ کر لے کہ آج دن بھر میں کیا کیا غلط ہوا اور کیا اچھا ہوا۔ تو پھر نفس کی اصلاح، کلیننگ اور شائننگ یہ امکان ہے پیدا ہو جائے گی۔ اور چوتھا ہے مؤاخذہ، یعنی نفس نے دن میں جو بھی غلطیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، سرکشیاں کی ہے، اللہ، رسول اور مہدی کے احکامات کے خلاف دن گزارا ہے، اس نفس کو سزا دینا۔ اور سزا یہ ہے کہ نفس پر عبادتوں کا، ریاضتوں کا بوجھ ڈالا جائے۔ جو غلط ہوا، جو گناہ ہوا، جو نافرمانی ہوئی، اس پر شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے، مغفرت طلبی کرے، توبہ کرے، گڑ گڑائے۔ اور جو اچھا ہوا، کچھ نیک کام ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے۔ اب یہ نفس کے کریکشن کے جو 4 طریقے بتائے گئے ہیں، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، مؤاخذہ، ان چاروں میں سے ایک بھی اگر صفت پیدا کر لی جائے تو خدا کی قسم نفس دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب کوئی تلوار اٹھاتا تو آپ ارشاد فرماتے کہ تلوار اپنی نفس پر چلاؤ۔ کسی نے یزید پر لعنت ملامت کرنی کیسی ہے یہ سوال کیا تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ لعنت ملامت اپنی نفس پر کرو، کیونکہ یزید کو اس کے نفس نے ہی دھوکہ دے کر گمراہ کر دیا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں یا آپ کے تابع تام و اتم حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں، ہمیشہ نفس کی اصلاح کی بات ہی کرے، نفس کے اصلاح کا حکم دیے، نفس کے اصلاح کی تلقین اور تعلیم دی ہے۔ عزیزان محترم، یہ کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن جو سچویشن آیا ہے، نفس پر کنٹرول کرنا سکھا دیا ہے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی لاک ڈاؤن کے دوران آ کر ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شیطان بند ہونے کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہر دن آخری دن سمجھے، ہر رات کو آخری رات سمجھے، اور ہر لقمے کو آخری لقمہ سمجھے، ہر سانس کو آخری سانس سمجھے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اصلاح نفس کے جو 4 طریقے یہ فقیر بیان کیا ہے، چاروں میں سے کم ایک کو اپنا لے، ایک کو بھی اپنا لیتے ہیں تو نفس کی اصلاح اور نفس کا کریکشن ہوگا، آدمی گناہوں سے بھی بچے گا اور ساتھ ساتھ نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے نفس کی لگام کو
قرآن پاک کے ہاتھ میں دے دیں، اس کے بعد ہی انسان بے فکر ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن نفس، شیطان، دنیا، مخلوق سے بچاؤ کرنے کے وہ سارے طریقے جو قرآن پاک میں تو نے بیان کیے ہیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اعمال صالحہ کی شکل میں جو ڈیفنس کے ذریعے ہیں وہ سارے کے سارے اخلاص اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، مداومت یعنی کنٹینیوشن کے ساتھ پوری زندگی میں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور وہ سارے گناہ، غلطیوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے نفس پنپتا ہے، زندہ رہتا ہے، طاقتور بنتا ہے۔ ان سارے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات کو، تمام رحمتوں کو اور تمام اجر و ثواب کو پورے حق کے ساتھ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔